الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آج آپ اور ہم اپنے پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں حاضر ہیں اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح آج بھی جلسہ امام اہل سنت بانی جامع نظامیہ، جلسہ تعلیمات امام اہل سنت بانی جامع نظامیہ حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حقیقت آگاہ استاذ الاساتذہ، استاذ المحدثین، استاذ المفسرین، استاذ العلماء، استاذ المشائخین، استاذ الصوفیاء حضرت سیدنا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت و غلامی پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ آج آپ پوری توجہ کے ساتھ میری اس تقریر کو سماعت فرمائیں، کیونکہ آپ یہاں جتنے حضرات حاضر ہیں، میرا یہ یقین ہے کہ آپ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں۔ میں اپنے محسن حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ حضرت بہت بڑے عالموں کے استاد اور بہت بڑے صوفی اور ولی، بلکہ ان کی نظر فیضان سے کئی لوگ ولی بن گئے۔ اب میں آپ کے سامنے جو چیز نہایت ہی درد اور کرب کے ساتھ پیش کروں گا کہ وہ چیز یہ ہے کہ حضرت امام اہل سنت عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ حضرت کی ایک ایسی ہستی ہے
جو بڑی مظلومانہ ہے. آپ بولیں گے وہ کیسا؟ حضرت کا تو اتنا نام شہرہ ہے، آپ بڑے مظلوم ہیں. دیکھیے اس زمانے میں اس وقت بھی ایک طرف چند لوگ ہیں جو حضرت بانی جامع نظامیہ کا صحیح تعارف نہیں دے سکے، حضرت کی شخصیت کو اجاگر نہیں کیا اور لوگوں کے سامنے حضرت کے احسانات کو سمجھایا نہیں. تو عالم یہ ہو گیا کہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد میں خود صحیح طور پر متعارف نہیں ہے، جبکہ آپ کی ایسی عظیم مرتبہ ہستی ہے، چاہے وہ علم و تقویٰ ہو، چاہے وہ ولایت و روحانیت ہو. ہر اعتبار سے بانی جامع نظامیہ بڑے اکابرین کی صف میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ ان کا تعارف صحیح نہیں کروایا گیا. تو ایک طرف ان کا تعارف نہیں کروایا اور یہ بات بتائی کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کوئی تصوف کا کام کیا، نہ کوئی اہل سنت جماعت کے عقائد کو پھیلایا. لوگ آج کل انہوں جیسے ہے ویسا بانی جامع نظامیہ کو پیش کرنے کی کوشش کی، یہ غلط ہے. اور دوسری طرف حضرت پہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو نہ حضور بانی جامع نظامیہ کی کتابیں پڑھیں، نہ حضور بانی جامع نظامیہ کے شاگردوں کو دیکھیں، کم سے کم اپنی زبان کھولنے سے پہلے ان تمام اشخاص سے میں کہوں گا کہ جو حضور بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت نے اہل سنت کے عقائد کا کوئی کام نہیں کیا، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کم سے کم ایک مرتبہ حضور بانی جامع نظامیہ کی کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اماموں کے امام اہل سنت بانی جامع نظامیہ ہے. ایک طرف تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت وہابیوں کی تائید کرے، کسی کا نام لے کے رد نہیں کیے حضرت، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنی نہیں تھے. تو یہ جو حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامع نظامیہ پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا جواب تو ہم ہی کو دینا پڑے گا نا. یہ لوگ جو بانی جامع نظامیہ کا نمک کھا کے بانی جامع نظامیہ کا صحیح تعارف نہیں دے رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور وہ لوگ جو بانی جامع کی کتابیں نہیں پڑھ کر بانی جامع نظامیہ کے متعلق زبان درازی کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. دونوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ حضور بانی جامع نظامیہ کا تو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور بانی جامع نظامیہ نے بر وقت اہل سنت جماعت کے عقائد کا تحفظ کیا، مسلک اہل سنت جماعت کا تحفظ کیا اور ساری دنیا میں اہل سنت جماعت کا بول بالا کیا. یہ صحیح تعارف ہے عزت کا. مدرسہ قائم کیا، علمی کارنامے، تعلیمی آپ کی تعلیمی کارنامے جو بھی ہیں وہ ایک طرف، مگر حضور بانی جامع نظامیہ کو کم سے کم میں آج نام لے کے کہوں گا کہ رضوی حضرات، بریلوی حضرات ذرا چوکنے ہو جائیں. اگر بریلوی رضویوں کو اگر کچھ معلومات نہیں ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ بانی جامع نظامیہ کی کتابیں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا جس انداز سے، جس شان سے امام اہل سنت احمد رضا فاروقی، احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت جماعت کا پرچار کیا، اسی شان سے امام اہل سنت حضرت حافظ انوار اللہ خان بانی جامع نظامیہ نے بھی پرچار کیا ہے. نہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کچھ کام کم کیا ہے، نہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ نے کام. یہ دونوں بھی ہمارے امام ہیں. آپ نہ ان کی کتابیں پڑھے نہ ان کی کتابیں پڑھے اور زبان دراز کر دیے کہ حضرت بانی جامع نظامیہ
وہابیوں کی تائید کرے، دیوبندیوں کی تائید کرے، کسی کی تائید نہیں کرے۔ اپنے پیر بھائی کو نہیں بخشے تو تم کدھر ہے؟ مگر آپ نے کتابیں نہیں پڑھی نا، ظلم کر رہے ہیں، پروپیگنڈے غلط کر رہے ہیں۔ ارے میاں ایک مرتبہ ان کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھ لو، اگر آپ کے دل میں سنیت ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ ہمارا امام ہے۔ نہیں تعصب ہے، دشمنی ہے تو ایک اور بات ہے۔ تعصب کی نظر سے دیکھے تو باپ بھی خراب نظر آتا۔ تعصب کی عینک کو اتارو اور سمجھو کہ حضور حافظ محمد انوار اللہ خان فاروقی رحمت اللہ علیہ، خان آپ کا خطاب ہے، آپ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، بہت بڑی ہستی کا نام ہے حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ حیدرآبادیوں نے کی یہ غلطی ہے کہ حضرت کا صحیح تعارف نہیں کروایا، ان کے مدرسے پڑھنے والوں کی یہ غلطی ہے کہ حضرت کا صحیح تعارف نہیں کروایا، تو لوگوں کی زبانیں دراز ہو رہی ہے۔ ہوشیار ہو جائیے، صرف اکیلے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سنیت کا کام نہیں کیا ہے، دکن کی سرزمین میں رسول پاک کے عاشق، اللہ کے محبوب حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی وجہ سے سنیت کا کام کیا ہے۔ آپ کو نہیں معلومات ہے تو معلومات حاصل کیجئے۔ تھوڑا پانی لاؤ، بغیر ٹھنڈا لاؤ۔ اب توجہ سے سنیے، میں اپنی گفتگو میں دلائل دے رہا ہوں۔ اب بولیے حضرت احمد خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم کو نور مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بھائی امام اہل سنت احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر جو لوگ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو کم نظر سے دیکھ رہے ہیں، غلطی پہ ہیں۔ بابا اپنی غلطی درست کر لیجئے۔ آپ حضرت احمد خان صاحب فاضل بریلوی کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ حضرت احمد خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، سرکار کو نور عین مانا گے نہ مانا؟ اب بانی جامعہ کا عقیدہ دیکھیے، چھلکیاں بتا رہا ہوں، سنیے، بتائیے کہاں اختلاف ہے؟ جس وزن کے حضرت احمد رضا فاروقی ہے، جس وزن کے حضرت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہے، اسی وزن کے ہمارے امام انوار اللہ فاروقی ہے، وہی عقیدہ ہے۔ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوا، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوا، جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوا، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدر انوار اللہ شاہ فاروقی۔ اب آپ بولیے، حضرت احمد فاضل رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سرکار اللہ کے نور ہے، نور ہے، عین نور ہے، اور بانیہ جامعہ بھی کہہ رہے کہ میرا آقا نور ہے۔ انہوں کہہ رہے ہیں کہ جان عالم ہے۔ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا کہا؟ جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہاں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہو۔ وہ بھی عالم کی جان سرکار کو مانتے ہیں، یہ بھی عالم کی جان سرکار کو مانتے ہیں۔ بولیے کس وزن میں کمی ہے؟ جو پیغام حضرت احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، وہی پیغام، وہی عقیدہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ زبانیں مت کھولو، مگر ہماری اگر زبان اٹھیں گی تو ہم کسی کو نہیں رکھیں گے۔ حق بولنے والے ہیں، یہ مت دیکھو کہ ہمارے پاس لوگ کم آ رہے ہیں، کم ہی لوگ غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھو
کیونکہ آج کل مادیت کا دور ہے، سفلیت کا دور ہے، آج کل مال کی چکر میں لوگ ایسے بدعقیداؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اپنے مال و متاع، اپنے عہدے کی خاطر مت سمجھو کہ پبلک ہمارے پاس آ رہی ہے۔ وہ پبلک نہیں ہوتی جو رسول کو چھوڑ کر جمع ہو جائے، اس پبلک وہ ہوتی ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے، اکیلا رہتا ہے لیکن رسول کا دامن اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، وہی بھاری پڑ جاتا ہے۔ ارے میاں کم سے کم اتنا ظلم تو مت کرو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ حضرت کے جو عقائد ہیں آپ کو معلوم نہیں، آپ پڑھے نہیں لکھے نہیں، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے، کیسا زبان درازی کرتے، کس طرح آپ بول دیتے۔ آپ آئیے، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ اور لوگ ہوں گے جو ان کا نمک کھا کے نمک حرامی کر رہے ہوں گے، ہمارے شہر کے ولی ہیں، اور میری نظر میں تو سرکار دو عالم کا انعام ہے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہم دکنیوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انعام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں نظر پیدا کرو، عقیدت پیدا کرو، نسبت پیدا کرو، صحیح معلومات حاصل کرو، جو منہ میں آیا وہ بک دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنا کمال کی بات ہے۔ آپ بلا سوچ سے سمجھے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ درجہ کم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت کا نام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وسیلہ مانتے ہیں؟ سرکار کی توجہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بولو۔ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کہ سرکار کے وسیلے پہ انہوں نے کتاب لکھی، سرکار توجہ فرماتے ہیں، سرکار مدد فرماتے ہیں۔ آئیے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا پریکٹیکل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ جج ہیں، چیف جسٹس ہے، آپ فیصلے کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مخالف کا وکیل اپنی چرب زبانی سے اور مختلف دلائل دے کر فریق مخالف کو ہرا دے، اور اس کے ایسے دلائل ہوں اور آپ کو تذبذب ہو جائے، کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے، تو آپ پھر فیصلہ کیسا کرتے ہیں، اور آپ کے فیصلے اتنے سچے کیسے ہوتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، میاں میری کیا بساط ہے، میں جب بھی جج کی کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے رسول اللہ کی مدد لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، انصاف کرنے والے آپ ہیں، میں صرف قلم چلانے والا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انوار اللہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ ہاں میں سرکار سے مدد لیتا ہوں، سرکار کی مدد آتی ہے تو میرا قلم چلتا ہے، تو گویا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ لکھاتے ہیں نور اللہ، لکھتے ہیں انوار اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ ان کا پریکٹیکل ہے۔ اب امام انوار اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اہل سنت کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ میاں کدھر آپ معلومات نہیں رکھ کے باتیں شروع کر دیں گے، اور دوسرے لوگ خاموش بیٹھے، جیسا ابھی ایک مفتی سڑا باخر صاحب کو جواب دے دیا۔ وہ سڑی مفتی کو ہم لات بھی نہیں مارتے، ہمارا لات اچھا ہے اس سڑے مفتی سے۔ آپ جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، چھوٹی چھوٹے جملوں سے اس کے غلط مفاہیم نکال کر ایسا کام مت کیجئے کہ آپ پکڑ میں آ جائیں گے۔ میری یہ بات سن لیجئے، اگر کوئی حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بدگوئی کرتا ہے، ان کو کم نظر سے دیکھتا ہے، تو یاد رکھیجئے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ ہونے والا نہیں۔
وہ ہستی ہے، اللہ کے رسول کے محبوب ہے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ میں تو صرف یہ بتا رہا تھا ان بریلوی اور رضوی حضرات کو کہ جو اپنی زبان دراز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو امام کا ہی کیوں بول رہے ہیں؟ تو اگر میں پوچھا حضرت احمد رضا خان فاضل کو آپ کا ہی کوئی امام بول رہے ہیں؟ جیسا حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت جماعت کا ڈنکا بجایا، اسی طرح حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے بھی اہل سنت کا ڈنکا بجایا۔ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار کے محبوب ہے اور انوار اللہ فاروقی بھی سرکار کے محبوب ہے۔ یہ میرا خیال ہے۔ تم ایک کو کم دیکھتے، تم کو ایک دیکھتے، ایک سرکار دونوں کو چاہنے والے ہیں۔ ہماری نظر سرکار پر ہے، سرکار جس کو چاہتے ہیں ہم بھی اس کو چاہتے ہیں۔ جب سرکار نے پسند کیا حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو، اس لیے تو دکن میں بھیجا۔ یہ ریکارڈ بات ہے۔ کیسا آپ جو ہے اس کو فراموش کر سکتے؟ آپ یہ بولے کہ ہم کو نالج نہیں ہے۔ اب مطالعہ کرو، اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، یا ان کے نمک حراموں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایسی ملے گا آپ کو۔ اگر نہیں ہے تو کم سے کم آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو، سمجھو۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کتنی عظیم ہے، اس دور کے علماء نے کیا لکھا ہے پوچھو۔ بڑے بڑے علماء ان کے شاگردی پہ فخر و ناز کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخین ان کے پاس آنے عدد طے کرنے کو اپنے یہاں افتخار سمجھتے ہیں۔ آپ نہ وہ دور دیکھے، نہ ان کو دیکھے، نہ کتاباں پڑھے۔ آج کل کے یہ سڑوں کو دیکھیں، میاں ان کو جو ہے ڈگری لینے سے کام ہے، ان کو بانی جامع نظامیہ سے کیا محبت، ان کو جامع نظامیہ سے کیا محبت، ان کو مسلک سے کیا محبت، ان کو عقیدے سے کیا محبت۔ حضرت بانی جامع نظامیہ نے جامع نظامیہ کو بھی اس لیے قائم کیا کہ اہل سنت جماعت کا پرچار ہو، اس کی نشر و اشاعت ہو، اور کتابیں بھی اس لیے لکھی تاکہ باطل عقائدوں کا رد ہو۔ اب آپ کتابیں پڑھیے، ان کی مشہور زمانہ کتاب انوار احمدی، آپ کبھی سرسری نظر ڈال کے دیکھے توفیق ہوئی کبھی زیارت کرے انوار احمدی کی؟ میری کتابیں جو ہے نا پھنسی ہوئی ہیں، میں نہیں لا سکا، ورنہ میں کتابیں لا کے آپ کو بتاتا۔ خالی کوئی کچھ نہیں کہا، انوار احمدی پڑھ لیا۔ اگر حضرت کی انوار احمدی نہیں ملتی ہے تو علامہ ارشد القادری صاحب جو رضوی اور بریلوی ہیں، جانتے زلزلہ جنہوں نے لکھی، زیر و زبر جنہوں نے لکھی، کئی کتابوں جن کو رضوی حضرات رئیس تحریر کہتے ہیں، وہ رئیس تحریر نے انوار احمدی پہ تحریر لکھی ہے، اور ان کے دیپانے میں پڑھیے کہ کتنی تعریف کی۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں علامہ ارشد قادری نے اپنا نذرانِ عقیدت کیسے پیش کیا، اور وہ انوار احمدی میں یہ ثابت کیا کہ جو عقیدہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا شمال میں ہے وہی عقیدہ جنوب میں امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اگر میں وہ الفاظ آپ کے سامنے علامہ ارشد قادری کے رکھیں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح بریلویت یہ ہے، صحیح رضویت یہ ہے جو علامہ ارشد القادری۔ جب ہمارے علامہ مولانا مدنی میاں صاحب قبلہ جب حیدرآباد تشریف لائے، سنیے آپ لوگ سنیے حیدرآباد، تو مدنی میاں قبلہ رحمت اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے، حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جب یہاں اللہ ان کی عمر دراز کرے، مولانا مدنی میاں صاحب جب یہاں تشریف لائے تو جامع نظامیہ میں ان کا خطاب ہوا۔ اب مجھے بتائیے، یہ مدنی میاں قبلہ کو، ہاشمی میاں صاحب کو، اور دیگر جتنے بھی علماء شمال کے آتے ہیں، کون بلائے؟ حیدرآبادی لوگ بلائے نا۔
کیوں بلائے؟ کیوں بلائے؟ اس واسطے بلائے کہ سنی سنی میں اتحاد ہونا. ہم سنی تھے، ان کو سنی سمجھ کے بلائے. اور یہ سنیت کہاں سے ملی؟ حضرت امام انوار اللہ فاروقی کے در سے ملی. آپ کیسا بول سکتے؟ بات کرنے سے پہلے سوچ کے بات کرو. اب حیدرآباد کے لوگ چند مرید ہو گئے تو آپ اکڑ جاتے کیا؟ ارے سنی سے سنی تھا تو مرید ہوا آپ کا. تو وہ سنی کہیں کو تھا؟ اس کا باپ دادا سنی کیوں تھا؟ اس کا خاندان سنی کیوں تھا؟ یہ ساری کی ساری توجہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. کیا حیدرآباد میں سنی آنے تھے، انہوں آ کے سنی بنائے؟ چلو ایسا ہوتا کہ پورا حیدرآباد وہ تھا، انہوں آ کے بنائے تو ہم بولیں گے ارے ہم سنی تھے بول کے سنی ہے بول کے بلائے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ زور سے بول تو ٹیپ ہوتا. ہاں بولیے، ہم سنی تھے تو سنی کو بلائے. ہم جو رہیں گے ان کو بلائیں گے. تو ہم سنی بنے کس سے؟ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے بنے. اب یہ غلط فہمی دور نکالو. ان لوگوں کو ان کی آگے ہم کو سنی بنائے. ارے ہم تو پہلے سے سنی ہے. ہم سنی، ہمارے بابا سنی، ہمارے دادا سنی، ہمارے سکر دادا جب سے ہم حیدرآباد میں آئے جب سے سنی. یہ ذہنوں سے نکال دیجئے آپ. میں اس کا رد کر رہا ہوں. یہ جو الزام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پہ لگا رہے ہیں، یہ ہم حضرت امام انوار اللہ فاروقی کے مدرسے کے فارغین کی کمزوری کی وجہ سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ نہیں؟ جو خود بانی جامع نظام کو نہیں سمجھے وہ کیا سمجھائیں گے آپ؟ حضرت انوار احمدی آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں دیوبندیوں کا رد ہے، اس میں ندویوں کا رد ہے، اس میں وہابیوں کا رد ہے، اس میں خارجیوں کا رد ہے. پڑھے؟ پڑھے؟ نہیں پڑھے. پہلے چیپٹر سے جب قلم اٹھاتے ہیں تو نعت پاک کی کیا اہمیت ہے وہ لکھ رہے ہیں. حضرت تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ نعت پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا لسانی جہاد ہے. جہاد لسانی فرما رہے. جہاد کب ہوتا؟ مخالف کو جب جہاد دیتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں، ہے نا؟ یعنی جو رسول پاک کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو جواب دیتے ہیں وہ گویا جہاد لسانی کرتے ہیں. ہے پھر احمد حسن فاضل بریلوی نے کیا کیا؟ انہوں بھی جہاد لسانی کرے، انہوں بھی جہاد لسانی کر رہے. کدھر آپ؟ ہم سے ملو، ہم آپ کو بتاتے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. کیسے بھی ایک تحریر اٹھا کے اس کے اوپر گفتگو شروع کر دیے. میاں کسی کتاب کو پڑھنا ہے، کسی عالم کی کتاب کو پڑھنا ہے تو بڑی توجہ سے پڑھنا پڑتا. کتاب کے پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. کیسی بھی ایک جملہ اٹھا کے لے لیے اور اس کے بعد پروپیگنڈا کر دیے. ہاں اب لا صلاۃ بول کے لے کے پھریں گے. انتم سکارا کون پڑھنا؟ کدھر؟ نہ کتاب کے پڑھنے کے آداب معلوم نہ کچھ معلوم ہے. زبان بغیر ہٹی کیے لگا دیے، کس کو بھی بول دیا انہیں وہابی ہے، کس کو بھی بول دیا انہیں وہ ہے، کس کو بھی بول دیا انہیں دیوبندی ہے، کس کو بولے. ارے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ ہم کو وہابیوں سے، خارجیوں سے، دیوبندیوں سے بچایا ہے. اس میں آپ دیکھیے دیوبندیوں نے لکھا سرکار کو بڑے بھائی. آپ انوار احمدی میں دیکھیے رد ہے اس کا. درود شریف کی عظمتوں کو کم کیا. آپ نے لکھ دیا انوار احمدی میں کہ کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت جماعت کی علامت ہے. پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل نکل گئے دورے پہ. اور کس کو بول رہے بھائی؟ ہم جیسوں کو بولے تو چل جاتا. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ لیکن ایسے بڑے امام کو آپ بول رہے ہیں. کبھی شرم بھی کرے، کبھی سوچے ارے بھائی میں ان کی ایک کتاب نہیں پڑھا، میں ان سے واقف نہیں ہوں، کیسا سنی سنائی پہ بول دوں. توجہ کرے، یہ خیانت ہے. دیانتداری یہ ہے کہ کسی کو بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے.
توجہ کرنا چاہیے. جب دیوبندیوں کے بانی مبانی دارالعلوم دیوبند کے بانی ان کی سنو کہانی کون ہے؟ اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم, آپ تو سیدھے سادھے سنی ہے. ہاں آپ کو کیا معلوم؟ کیونکہ اپن لوگ جو ہے نا پہلے سے سنی ہے, تو ہم کو وہابیوں کی کیا فکر ہے؟ ہم وہ غلیظوں کا نام کہیں کیوں لیں گے؟ نہیں. اب جن کو فکر لگی ہوئی رہتی ان کو معلومات رہتے. اب انہوں نکل گئے کہ ہم رد کریں. حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے دیوبندیوں کا رد نہیں کیا, تو ان کا چیپٹر پڑھے ہیں انوار احمدی میں خاتم النبیین پر. اگر میں آپ کے سامنے وہ تحریر رکھ دوں تو آپ وہ تحریر پڑھ نہیں سکتے. اس شان سے, اس علمی عظمت کے ساتھ, اس فلسفانہ انداز سے حضرت نے بانی دارالعلوم کا رد کیا ہے. بانی دارالعلوم دیوبند کون ہے؟ اس نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس, جو کر دیا عقیدے کا ستیہ ناس. معلوم ہے آپ کو؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے آج کی تاریخ سے سن لیجئے, کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا میں بریلوی ہوں, میں رضوی ہوں, میں اشرفی ہوں, میں فلاں ہوں, اور امام انوار فاروق نے کیا کام کیا, تو اس کا گریبان پکڑ کے بولو تو کتاب پڑھا کیا؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے بھائی؟ لاؤ میرے پاس پکڑ کے, میرے کہنے کتابیں رکھے ہوئے ہیں بھائی, پڑھیے. آپ اپنے آپ کو سنی مت سمجھ لیجئے. ہاں آپ اپنے کھڑاڑے میں بیٹھ کے سمجھیں گے کہ میرا ہی انڈا سونے کا ہے, دوسروں کو نہیں سمجھیں گے. ہاں اپنی شاخ پہ سمجھیں گے میرے کا نہیں پھل لگ رہا, دوسروں کو نہیں پھل نہیں لگ رہا. تمہارے درخت کو پھل نہیں ہے, ہمارے درخت کو بھی بہت اعلیٰ پھل ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو محبت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. محبت کی بات کرو, میں کسی کا رد نہیں کر رہا ہوں. میرا دیکھو کیسا دل بڑا ہے, میں ان کو بھی امام مانتا ہوں, ان کو بھی امام مانتا ہوں. اور میں بتا رہا ہوں, میں ان کے بھی مخالفین کا رد کرتا ہوں. یعنی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین کا بھی رد کرتا ہوں, امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین کا بھی رد کرتا ہوں. ہاں بات کریں گے آپ, ہم بریانی کھا کے بات کریں گے, لسی پی کے بات کریں گے ٹھنڈے انداز سے. آؤ بات کرو, کتابیں رکھو. ادھر حضرت احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں رکھو, ادھر حضرت بانی جامع نظامیہ کی کتابیں رکھو. دیکھو دونوں بھی کتنے وزندار امام ہیں, یہ بھی امام ہے, یہ بھی امام ہے. آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو. انوار احمدی میں آپ نے وہ چیپٹر نہیں پڑھا جو خاتم النبیین کے سلسلے میں سرکار عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بانی دارالعلوم دیوبند کا رد کیا ہے تحذیر الناس کا. اور آخر میں کیا لکھ دیا کہ آپ کو ایسا کیا تکلیف ہوئی ہمارے حضرت کے سرکار کے غلام ہمارے حضرت کے خاتم النبیین ہونے پر آپ کو ایسی کیا تکلیف ہوئی جو دو دھاری تلوار لے کے نکل گئے, رد میں بدعتیں بتا دیے. پڑھنے کے جملے ہیں صاحب, جس سے عشق مصطفیٰ جھلکتا ہے, ایسا عشق ہر ایک کے پاس نہیں ملتا, یہ تو سرکار کے محبوبوں کو نصیب ہوتا ہے. اتنی محبت سے, اتنے پیار سے, اتنے ادب سے, اتنے والہانہ پن سے حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے بانی دارالعلوم دیوبند کا جواب دیا ہے کہ یہاں تک کہ لکھ دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر وہ آیت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتا ہے اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے. عذاب میں مبتلا ہوں گے, سمجھ لو, چیلنج دیا. اب انہوں بولے کہ انہوں دیوبندیوں کا رد نہیں کرے. آپ پڑھیں گے تو نا, آپ سمجھیں گے تو نا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب دیوبندیت اپنے عروج پر تھی حضرت کے شاگردوں نے دیوبندیوں کا رد کیا ہے. مرجع غیب کو کیا ہے؟ حضرت کے حکم سے لکھی گئی.
آپ کے شاگرد مولانا غوث الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرجع غیب لکھ کر جواب دے دیا حفظ الایمان کا اور دوسری کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے خامخواہ کے یہ دور میں بیٹھ کے اماموں کو لڑا رہے ہیں۔ پہلے لوگ برغوں کو لڑاتے تھے، آج کل انہوں بھی نہیں ہے، پردہ فرما لیا، انہوں بھی پردہ فرما لیا، دونوں کو لڑا رہا ہے انہیں بیٹھ کے اپنے دکانداری کے واسطے، اپنی دکان چلانے کے واسطے آخرت خراب کر رہا، اپنی دکان چلانے کے واسطے بڑے بڑے علماء پہ تنقید کر رہا، زبان درازی کر رہا، کہیں کا نہیں رہے گا، دکان تو دنیا میں چل جائے گی، آخرت میں دوزخ نصیب ہو جائے گی۔ ارے حضرت بانی جامع نظامیہ نے انگوٹھا چورنے پہ بھی لکھا ہے، حضرت بنقا صاحب بھی لکھے ہیں۔ اب بولیے کون سی چیز حضرت عقائد میں حضرت بانی جامع نظامیہ نے چھوڑی ہے؟ آپ شروع سے آخر تک پڑھیے۔ حضرت امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین میں اونچے خط کے نظر آتے ہیں، آپ اگر انصاف سے پڑھیں گے، آپ پڑھیں نہیں نا، آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیگر علماء کی بھی کتابیں اس دور کے، یہ کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی قد بلند ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ کی انوار احمدی آپ پڑھ لیجئے خالی، شروع سے آخر تک، اس میں ہر مسئلہ ہے، وسیلہ ہے، سرکار کا ادب ہے، تعظیم ہے، یہاں تک کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا ہے۔ آپ بولیے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے؟ کھڑے رہ کے ہم سے سلام پڑھتے ہیں، اس کا جواب دیا، اس کے مطابق اور اس کے متعلق حضرت بانی جامع نظامیہ نے 15 حدیثیں لائی ہے، جس سے یہ دلائل قائم فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے سلام عرض کیا جائے۔ اب احمد خان صاحب کیا بول رہے ہیں؟ نکو کھڑے رہو بول رہے ہیں کیا؟ پھر اختلاف کیا ہے بھائی؟ تم کیسا زبان دراز کرتے؟ احمد خان صاحب بھی تو بول رہے ہیں نا قیام کرو سلام میں، تو حضرت بھی تو لکھ رہے ہیں کہ قیام سلام عبادت میں شرک نہیں ہے، شرک فی العبادت کر دیا گیا، کھڑے رہ کے پڑھنا نہیں۔ حضرت نے اس کا رد فرمایا اور لکھا کہ جب ہم نماز میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو پھر نماز کے باہر بھی سرکار کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے سلام عرض کرنا جائز ہے، اور سرکار ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ اور ایسی کئی کتابیں، کئی مسائل، کئی عقیدہ، تو حضرت بانی جامع نظامیہ نے ہر عقیدے پہ ضرب لگائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مخارج العام حصے ششم کیا ہے؟ مخارج العام حصے ششم رافضیوں کا رد ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ نے خوارج کا، آپ انوار احمدی میں پہلے خوارج کی مذمت کی آپ نے، خوارج کیسے ہوتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہوتے ہیں۔ خالی انوار احمدی پڑھ لیے تو پورے باطل فرقوں کو آپ پہچان لے سکتے۔ آپ پڑھے نہ کریں، نہ انہوں پڑھے، نہ نمک حرام پڑھے، نہ انہوں بولنے والے پڑھے، خالی لے کے ناچ رہے۔ ارے انہوں بھی اعلیٰ حضرت، انہوں بھی اعلیٰ حضرت، کیا ناچ رہے؟ دونوں کو لے کے ناچو، ناچ رہی ہو جائیں گا، نہ تو ٹیڑھا ناچوں گا ایک طرف ہوں گا، وزندار نام ناچو، انہوں بھی اعلیٰ حضرت، انہوں بھی اعلیٰ حضرت، یہ دو ناچ ہوئے۔ نہیں، وزن برابر رکھو، یوں ٹیڑھا ناچ رہے کہیں کو، صحیح ناچو۔ ہم ناچ رہے دیکھو، دونوں بھی اعلیٰ حضرت۔ تو حضرت مدنی میاں صاحب جب حیدرآباد میں آئے، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ مدنی میاں صاحب جب آئے، انہوں نے جامع نظامیہ میں جلسہ ہوا، اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ شمال کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جنوب کے اعلیٰ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مدنی میاں کے الفاظ ہیں، وہ علامہ ارشد القادری ہے۔ پھر کدھر ہے بریلوی؟ یہ بریلوی رضویت چھوڑو، بریلوی رضویت بھی فاروقی ہے، جو انوار اللہ فاروقی کا ہے وہ احمد رضا خان کا ہے، جو احمد رضا خان کا ہے وہ انوار اللہ فاروقی کا ہے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت۔
اس میں کمی اس میں زیادتی پیدا کرنا یہ خلاف اہل سنت الجماعت ہے۔ یہ میرے پیغام کو سن لیجئے اور اس کو اپنے دل میں سما لیجئے۔ ہم کوئی تنازعہ کھڑا کرنا نہیں چاہتے، ہم کوئی مقابلہ کرنا نہیں چاہتے، ہم ہر عالم کا ادب کرنا جانتے ہیں، ہر عالم کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اپنا ایک مخصوص بنانے کے انداز نہیں ہونا۔ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر فرقے کی مذمت کی، ہر فرقے کا جواب دیا، نیچریوں کا جواب دیا، قادینیوں کا جواب دیا، رافضیوں کا جواب دیا، خارجیوں کا جواب دیا، وہابیوں کا جواب دیا، دیوبندیوں کا جواب دیا، اور ہم سب لوگوں کو اہل سنت جماعت کے عقائد سکھائے اور ہم کو صحیح سنی بنایا۔ تو یہ احسان ہے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ یہ پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے، یہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ جامعہ نظامیہ سے جو لوگ فارغ ہو کے جا رہے ہیں انہوں پڑھ کے نہیں کر رہے ہیں، وہ کون سے عقیدے کی ہے، کیا ہے کہ ڈگری لے رہے ہیں۔ تو ہر ڈگری لینے والا ضروری نہیں ہے کہ اہل سنت جماعت ہو۔ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں پڑھ کے کوئی بھی نکل جاتا نہیں، یونیورسٹی میں کوئی بھی پڑھ کے نکل جاتا۔ تو یونیورسٹی کی ڈگری لے، تو آپ ڈگریوں پر مت جائیے، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ کے عقیدے پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب ان کے فرمان کی یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت نے مطلع انوار اٹھا کر مفتی اعظم مفتی اول حضرت مولانا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلع انوار میں لکھا، حضرت اپنے وصال سے 6 روز یا 4 روز پہلے ایک جلسہ طلب کیا، تمام شہر کے عمائدین کا، مشائقین کا، علماء کا، اس میں صاف اور صریح انداز میں حضرت نے فرمایا میرا یہ مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ کہ تعلیم اور انتظام میں جو اساتذہ مقرر ہو صبح کے صبح اہل سنت الجماعت ہو۔ آج لوگوں کا مقرر کر رہے ہیں، یعنی چپراسی سے لے کے شیخ الجامعہ تک، اٹینڈر سے لے کے امیر جامعہ تک۔ اب وہاں کا امیر جامعہ جا کے ان سے مل رہا، شیخ الجامعہ یا ادھر سے ادھر دے، ہاں انہیں ادھر ہے، تو ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، ہم حضرت بانی جامعہ نظامیہ کے تحریر اور منشے کو دیکھیں گے۔ نہیں بھائی بولیے صحیح دیکھنا نہیں دیکھنا؟ حضرت تو وہ فرما رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں، غلطی آپ کی ہے۔ تو میں رضوی و بریلوی حضرات سے کہتا ہوں کہ زبان دراز مت کرو، اللہ کے ولی کے متعلق کہیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ احمد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہی کام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ انہوں نے بھی سنی بنایا، انہوں نے بھی سنی بنایا۔ ہم اہل سنت الجماعت کا کام ہے کہ دونوں بزرگوں کو مانیں اور دونوں بزرگوں کے پیغام کو عام کریں۔ یہ پیغام کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا ہے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں حضرت کی کتابیں لا کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے گزشتہ میں نے حضرت کی کتابیں لا کر آپ کے سامنے پیش کی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت نے واضح انداز میں لکھ دیا ہے کہ یہ وہابیوں کی باطل فرقوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ آپ پڑھتے ہی نہیں نا بھائی، تو آپ کو معلومات کہاں سے ہوں گے؟ دور سے سن لیے بول دیے، یہ سنی سنائی پہ مت جاؤ۔ صحیح سننی ہے تو اپنے کان سے سن کے آنکھ سے دیکھ کے بولو۔ انہیں بول دیا بولنا شروع کر دیے، انہیں بولنا شروع کر دیے، تو پھر ہم جیسے بھی لوگ اللہ رکھا ہے ہمارے کو، میں سمجھتا ہوں اسی کام کے لیے رکھا ہی کیا ہے۔ اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بول دیتے ہیں ہم۔ اب آپ کا بھی کام ہے کہ ہمارا ساتھ دینا، ہم جو بول رہے ہیں حق ہے۔ دیکھیے آپ، میں دلائل کی روشنی میں گفتگو کیا ہوں، آپ لائیے کتابیں دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کہیے۔ آپ لوگوں کا بھی کام ہے بھائی کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا حضرت پہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہماری روح مچل جاتی ہے جب حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی ایک جھنگا کیڑا کچھ بھی بول دیتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت نے ہم پر یہ احسان فرمایا، ہم کتنے احسان فراموش ہے کہ حضرت کا نام تک نہیں لے رہے ہیں۔ ان کے کوششوں سے، ان کی نظر توجہ سے ہم سننی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم ان کا ڈنکا نہیں بجا رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ حضرت کا نام لے لیتا ہوں۔ اللہ اس نام کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان ظالموں کو بدلہ دے اور حضرت امام انوار فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ساری دنیا میں بول بالا ہو جائے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، وہی عقیدہ ہم لے کر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت، کیونکہ سب سے پہلے
حضرت بانی جامع نظامیہ نے جو مدرسہ جامع نظامیہ قائم فرمایا تھا وہ یہیں قائم فرمایا تھا. اور بڑی خوش نصیبی آپ کی ہماری کہ ہم اسی مقام پہ بیٹھ کر امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے منشے اور مقصد ان کے عقائد کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ حضرات سے سننے والوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ بھائی آپ بھی جو بھی ان کا مخالف ہے آپ خاموش مت بیٹھیے، اس کو جواب دیجیے. اگر آپ کو جواب دینا نہیں آتا ہے تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لائیے. میں کچھ بات نہیں کروں گا، کتاب بتاؤں گا، کہوں گا کہ بھائی آپ کیا بات کریں. میں مخالفین سے بھی کہوں گا آپ مخالف نہیں ہیں، آپ اندھیرے میں ہیں. اگر آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ بھی بانی جامع نظامیہ کے چاہنے والے ہو جائیں گے. یہ میرا پیغام ہے. آئیے آپ اور ہم سب امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے کہ سرکار اپنے محبوب کا تذکرہ ہم سے کروا رہے ہیں. اللہ تا قیام قیامت ہم سے یہ کام لیتا رہے اور ہمارے ہاتھ میں رسول پاک کا دامن رہے اور ہم سرکار کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اس کے بعد تبرک کا اہتمام ہے. سلام اور دعا کے بعد اسی طرح تشریف رکھیے. تبرک پیش کیا جائے گا. تبرک کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھو.